بشارت دی اور فرمایا کہ ان سے کسی قسم کی خطا ہو جائے تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو 13-14 بدر شہید صحابہ ہیں، ان کا مقام تو ویسے ہی عظیم ترین صحابہ ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگے اور شہدائے بدر کا واسطہ دے کے دعا مانگے تو اللہ پاک اس دعا کو جلد از جلد اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماتے ہیں۔ شہداء کے نام آپ کے پاس آ چکے ہیں، کوشش کریں ہر صحابی کا نام یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ سے دعا کریں، ایک ایک شہید کا واسطہ دیتے جائیں، اللہ سے دعا کرتے جائیں، ایک ایک شہید کا واسطہ دیتے جائیں، اللہ سے دعا کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور بھائی صاحبان، جو میدان بدر کے اندر 1000 یا 3000 یا 5000 فرشتے اترے، جن پہاڑوں پر اترے تھے ان کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ ہماری گاڑی اب جبل ملائکہ کی جانب جا رہی ہے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ایک ضروری گزارش آپ سب حاجی صاحبان سے کروں گا۔ حاجی صاحبان، کافی ساری ایسی زیارات ہیں جو ہماری وجہ سے بند ہو بھی چکی ہیں اور بند ہو بھی رہی ہے۔ آپ نے مدینہ المنورہ کی داخلی زیارات کی ہوں گی۔ داخلی زیارات میں سے ایک زیارت آتی ہے جسے خاک شفا کا میدان کہتے ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جب اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر صحابہ کو ایک وبا پھیلی، جسموں کے اوپر زخم نکلے، وہ زخم ٹھیک نہ ہو رہے تھے۔ صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ جو ہمارے جسموں پر زخم نکلے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں میدان سے مٹی لاؤ۔ صحابہ اس میدان سے مٹی لائے، آپ نے اسی مٹی کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ملایا، زمزم کا پانی ملایا، پھر فرمایا کہ جسموں پر لگاؤ۔ جیسے ہی صحابہ نے وہ مٹی اپنے جسموں پر لگائی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس میدان کا نام خاک شفا کا میدان یعنی شفا والی مٹی اس میدان کا نام رکھ دیا گیا۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم حاجی صاحبان کو وہاں لے جاتے، گاڑی رکتی، حاجی صاحبان اس میدان کے اندر داخل ہوتے، اس مٹی کو ہاتھ لگاتے جس مٹی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور زمزم کا پانی ملا ہوا تھا۔ اللہ نے ویسے یاد رکھیے گا حاجی صاحبان، اللہ نے مدینہ کے ہر ایک ذرے کے اندر شفا ہی شفا رکھی ہے۔ وہ تو مٹی بڑی عظمت والی تھی جس مٹی کے اندر اللہ کے رسول کا لعاب دہن اور زمزم کا پانی۔ حاجی صاحبان جیسے ہی اس مٹی کو ہاتھ لگاتے، جسموں پر لگاتے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور خاص کر 3 ممالک والے جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ویسے انوکھے کارنامے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں سارے، ہم تو اول نمبر پہ آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ انڈیا والے حاجی صاحبان، تیسرے نمبر پہ بنگلہ دیش والے حاجی صاحبان۔ انہوں نے کیا کارنامہ کیا؟ پہلے اس میدان سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھانا شروع کی۔ جب دیکھا کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو پھر کافی مقدار کے اندر مٹی اٹھاتے اپنے ممالک کی جانب لے جاتے، جو کہ غلط تھا۔ سعودی عرب کو یہ کارنامہ، سعودی حکومت کو پسند نہ آیا۔ انہوں نے جو اصل خاک شفا والی مٹی ہے، جس مٹی کے اندر اللہ کے رسول کا لعاب دہن اور زمزم کا پانی ملا ہوا تھا، اس مٹی کو اٹھایا، کسی اور جگہ شفٹ کر دیا۔ آج اس میدان کے اندر کوڑا اور کرکٹ پھینکا جا رہا ہے۔ نہ ہمیں وہاں گاڑی روکنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ حاجی صاحبان کو میدان میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ اے صاحبان، خدا رحم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے یہ زیارات بند ہوں۔ آج سے 1 سال قبل جس کنویں کے اندر اللہ کے رسول نے ابو جہل اور باقی کفار کی لاشوں کو ڈلوایا تھا، اس کا نام و نشان پہلے واضح طور پہ نظر آتا تھا۔ اب سعودی حکومت نے اس نشان کو کیوں ختم کیا؟ اس کی وجہ بھی الحمدللہ ہم ہی ہے۔ جب ہم میدان بدر کے اندر پہنچے، حاجی صاحبان کو بتلاتے جی اس کنویں کے اندر اللہ کے رسول نے ابو جہل اور باقی کفار کی لاشوں کو ڈلوایا تھا۔ یہ بات الحمدللہ مسلمانوں پر جچتی بھی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمیں تا قیامت ان سے دشمنی رہے گی۔ اور حاجی صاحبان اپنی دشمنی کا، غصے کا اظہار عجیب و غریب طریقے سے کیا کرتے تھے۔ وہ ابو جہل سے دشمنی کس طرح نبھاتے؟ کوئی میدان کے اوپر سے ڈنڈا لے کر جاتا، کوئی جوتی لے کر جاتا، کوئی پتھر لے کر جاتا، جا کے اس کنویں کو مارتے تھے۔ اور یہ بھی حاجی صاحبان یاد رکھیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو اس جگہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس جگہ سے تیزی سے نکل جانا چاہیے۔ وہ جگہ کوئی زیارت والی نہیں ہوتی بلکہ وہ عبرت والی جگہ ہوتی ہے۔ تو سعودی حکومت نے جب یہ کارنامہ دیکھا تو کنویں کا نام بھی مٹا دیا۔ آج ویسے یہاں پولیس والا نہیں کھڑا، ورنہ ایک اسپیشل پولیس والا یہاں کھڑا ہوتا ہے جو میدان کے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ حاجی صاحبان
یہ نہ ہو کہ جبل ملیکہ والی زیارت بھی آن قریب بند ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے گاڑی رکتی ہے حاجی صاحبان بھاگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں بندہ غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ اللہ نے اپنی نورانی مخلوق کو اتارا کیوں تھا، ان کے اترنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ تو ایسے مکانات ہیں، یہ ایسی زیارتیں ہیں کہ یہاں اللہ سے دعا کی جائے۔ انشاءاللہ ان مقامات کے اوپر جو بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر ضرور شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ میں صاحب حاجی صاحبان سے گزارش کروں گا پہاڑ کے اوپر چڑھنے سے گریز کیجیے گا، اور خاص کر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، کیونکہ خاص کر خواتین یہاں سے ریت اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو برائے مہربانی ریت بھی نہ اٹھائیے گا۔ اور یہ حاجی صاحبان ریت کے پہاڑ ہیں، بڑے ہی خوبصورت اور نایاب قسم کے پہاڑ ہیں۔ اس پہاڑ کی جو خاصیت بتلائی جاتی ہے، جیسے آپ حاجی صاحبان اس کی زیارت کر کے واپس آئیں گے، اس پہاڑ کی خاصیت میں آپ سب حاجی صاحبان کے گوش گزار کر دوں گا۔ حاجی صاحبان یہ یاد رکھیے گا، گاڑی یہاں زیادہ دیر رکنا الاؤ نہیں، 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی 5 سے 7 منٹ کے اندر پہاڑ کی زیارت کریں، واپس آئیں، انشاءاللہ اگلی زیارت کی جانب